بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کی اہمیت جتنی 70 سال پہلے تھی آج بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پاکستان اس بحران سے اور ان مشکلات سے باہر آ جائے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ اگر آپ یہ سوال پبلک میں لے کر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر طور پر اس کا جو جواب دیا جاتا ہے یا تو وہ قانونی ہوتا ہے، یا وہ اخلاقی ہوتا ہے، یا وہ اسلامی ہوتا ہے۔ ان تین جوابوں کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن جواب کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بنیادی ہو، کہ جس کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ میں نے اپنی کلاس میں جب یہ سوال اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو تقریباً 35 اسٹوڈنٹس کی کلاس میں سے اکثریت نے وہ جوابات دیے کہ جو جوابات یا تو اخلاق سے متعلق ہیں، یا وہ قانون سے متعلق ہیں، یا وہ اسلامی تعلیمات سے متعلق ہیں۔ یعنی بعض طلباء نے یہ کہا کہ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور ہم اپنے وعدے کو پورا کریں اور اس کے علاوہ ہم کرپشن نہ کریں تو اس طرح پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اگر ہم قانون کو فالو کریں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اسلامی تعلیمات کو ہم اختیار کر لیں تو اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم اسٹوڈنٹس نے سیاسی جواب دیا، یعنی وہ جواب کہ جو پاکستان کی جڑوں کو جو مسئلہ کھوکھلا کر رہا ہے اور پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے، وہ مسئلہ ہے سیاست کا۔ یعنی جب جوابات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہرگز اس بات کا شعور نہیں ہے کہ پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی اصل وجہ سیاست ہے۔ ایک دو بچوں نے جواب دیا کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک بچی نے یہ جواب دیا کہ پاکستان کے جو یعنی آرگنز آف اسٹیٹ ہیں، یعنی جو ریاستی ادارے ہیں، اگر وہ اپنی آئینی حدود میں اگر کام کرنا شروع کر دیں پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اصل یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا شعور حاصل ہو اور سیاسی شعور ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ اصل ہماری جڑ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اپنے حالات کو اور اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ 1973 میں جس کا کانسٹیٹیوشن تشکیل دے دیا گیا تھا، یعنی وہ ایک دستاویز ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنی حدود میں کام کریں تو پھر ہمیں کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا چاہیے۔ فقط یہ نہیں کہ ریاستی ادارے، حکومت، پارلیمنٹ، بلکہ آئین عوام کے حقوق کو بھی متعین کر دیتا ہے۔ تقریباً کوئی 20 شقیں ایسی ہیں کہ جو ہیومن رائٹس سے متعلق ہیں، یعنی جو میرے حقوق سے متعلق ہیں اور جو آپ کے حقوق سے متعلق ہیں۔ اس لیے اگر پاکستانی قوم میں سیاسی شعور ہو اور انہیں معلوم ہو کہ ملک کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسے صحیح شاہراہ پر اور صحیح سمت پر چلانے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی حکومتیں ہمیشہ بحران کا شکار رہی ہیں، ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہیں، اور پاکستان میں وہ حکمران کہ جنہوں نے آمریت کی بنیاد پر پاکستان پر حکومت کی، ان کی حکومتوں کو کوئی بحران کا سامنا نہیں تھا اور انہوں نے بڑی طویل حکومتیں کی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئے اور پارلیمنٹ تک پہنچے، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی مدت بھی پوری نہ کر سکے، اور جو مدت انہوں نے گزاری
وہ بھی انہوں نے بحرانوں میں اور مشکلات میں گزاری۔ اصل پاکستان کا یہ مسئلہ ہے۔ ایک اور طالب علم نے اس سوال کا جواب یہ دیا، اور یہ جواب بھی بہت اہم تھا، کہ اس نے کہا کہ ہمیں اپنی چیزوں کو اون کرنا چاہیے۔ اپنی چیزوں کو اون کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا رہن سہن ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، اس لیے کہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ اپنی زبان پر فخر کیا جاتا ہے۔ وہ سکول ہوں، کالجز ہوں، وہ یونیورسٹیز ہوں، ادارے ہوں، وہاں پر اپنی زبان بولی جاتی ہے اور اپنی ثقافت کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ہم شاید واحد ہی ایسے شہری ہیں اس ملک کے کہ جو نہ اپنی زبان کو بولنا پسند کرتے۔ ہمارے ہاں معیار اعلیٰ تعلیم کا اور ایلیٹ کلاس کا یہی معیار ہے کہ انگلش کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور انگلش کو بولا جائے۔ اور اسی طرح جب ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں تعلیم اپنی زبان میں دینے کے بجائے اس کے لیے دوسرے میڈیم کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لباس ہے، ثقافت ہے، ہم اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے دوسروں کی تہذیبوں اور کلچر کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلش کی اس وقت بہت اہمیت ہے اور دیگر زبانوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں وہ زبانیں بھی اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن بات اس طرف جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان، ہمارا مذہب، اس سے کبھی بھی پیچھا چھڑا کر یا اس پہ شرمندگی کا اظہار کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ دو جواب تھے کہ جو واقعی جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس کا شعور حاصل کر لیں، ایک سیاسی شعور، اور اس ایک حقیقت کو ہم سمجھیں کہ در حقیقت ہماری ترقی اور ہمارا عروج ہمارے اپنے ہی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ دو باتیں ہم سمجھیں اور ان کا ہمیں شعور حاصل ہو تو پاکستان کو پھر دنیا میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔